بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ الہی میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وقار۔ ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ قریش کی چند عورتوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے محمد، اگرچہ ہم بلحاظ دین آپ سے علیحدہ ہو گئے ہیں، لیکن رشتہ داری اور نسب کے اعتبار سے تو علیحدہ نہیں ہوئے، لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ آپ فاطمہ کو ہمارے یہاں شادی میں شریک ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت نے کچھ دیر تأمل فرما کر جواب دیا کہ بہتر ہے تم جاؤ، میں فاطمہ کو تمہارے یہاں بھیج دوں گا۔ جب وہ خواتین چلی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خلق خدا کے ساتھ اخلاق و کرم سے پیش آؤں، دشمنوں کے ظلم و ستم برداشت کروں، ان کے نفاق کا شکر کے ساتھ مقابلہ کروں۔ آج قریشی عورتوں نے میرے پاس آ کر اس امر کی درخواست کی ہے کہ ان کے یہاں کی شادی میں تم بھی شریک ہو، چنانچہ میں نے ان کی درخواست منظور کر لی ہے، اب تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، مجھے خدا اور رسول کا حکم بجا لانے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس کوئی مناسب لباس ایسا نہیں ہے جسے شادی میں پہن کر جا سکوں۔ وہ سب تو پرتکلف لباس پہنے ہوئے ہوں گی اور میں اس کہنہ اور بوسیدہ لباس میں جاؤں گی جس میں جا بجا خرموں کے پتوں کے پیوند لگے ہوئے ہیں، تو وہ خواہ مخواہ مجھ پر طنز کریں گی اور انگلیاں اٹھائیں گی۔ عتبہ کی بیوی، شیبہ کی بیٹی اور ابو جہل کی بہن بھی وہاں موجود ہوں گی اور وہ ضرور میرا مضحکہ اڑائیں گی۔ اس قبیلہ قریش کی عورتیں اور لڑکیاں جیسی کچھ گستاخ ہیں آپ پر بخوبی روشن ہے۔ ابو لہب کی بیوی تو آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتی ہے، ابو سفیان کی بیوی ہندہ جو ہر وقت آپ کی غیبت کرتی رہتی ہے، یہ بھی وہاں ہوں گی، جو مجھے دیکھ کر بغیر کچھ کہے نہ رہیں گی۔ ابھی یہ بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، خدا کا حکم ہے کہ تم فاطمہ کو ضرور وہاں بھیجو، فاطمہ کے جانے سے کچھ عجیب امور ظاہر ہوں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحی کی خبر جناب سیدہ کو دی۔ آپ نے فوراً اس حکم کی تعمیل پر آمادگی ظاہر کی، چادر اوڑھی اور بغیر کسی خادمہ کے شادی والے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ وہاں قریش کی عورتیں آپس میں یہ ذکر کر رہی تھیں کہ آج محمد کی بیٹی جب ہماری زرق برق پوشاکیں اور اپنا پھٹا پرانا لباس دیکھے گی تو شرم سے زمین میں گڑ جائے گی اور یہاں سے بڑی رنجیدہ ہو کر جائے گی۔ ناگاہ ایک غیبی آواز نے ان کے کانوں میں کہا کہ فاطمہ تشریف لاتی ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے وہاں تشریف لاتے ہی وہ سارا گھر نور رخ پرنور سے جگمگا اٹھا۔ آپ خرامہ خرامہ ایک ایسا پرتکلف لباس زیب تن کیے تشریف لا رہی تھیں جو ان قریش والیوں نے خواب و خیال میں بھی نہ دیکھا تھا۔ ارد گرد آپ کے کچھ کنیزیں تھیں، دائیں بائیں، جو آپ کی چادر کے گوشوں کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ یہ حال دیکھتے ہی ان سب عورتوں کے ہوش اڑ گئے اور حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں کہ یہ کس جلیل القدر بادشاہ کی بیٹی ہے جس کے چہرے کا نور آفتاب کو شرماتا ہے اور جس کا لباس اتنا قیمتی نظر آتا ہے کہ شاید دنیا والوں کو کبھی ایسی پوشاک میسر نہ آئی ہوگی۔ لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ فاطمہ بنت محمد ہیں تو آتش حسد سے جل اٹھیں اور وفور ندامت سے اپنی گردنیں جھکا لیں۔ بالآخر چند عورتوں نے آپ کے پاس آ کر کہا، اے بنت محمد، جس کھانے کی خواہش ہو اسے بیان کیجیے تاکہ حاضر کیا جائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اگر تم کو میری خوشنودی درکار ہے تو اس سے بہتر کوئی امر نہیں ہو سکتا کہ کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کرو تاکہ خدا و رسول کی نظر میں تمہاری عزت ہو۔ جناب سیدہ کے اس کلام کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ اکثر عورتیں مشرف بہ اسلام ہو گئیں۔
اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔